اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز، کراچی، پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ جس کی تالیف سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کی، آپ کی خدمت میں سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج سورہ شمس کے بارے میں بیان کیا جائے گا جو اس میں لکھا ہے۔ سورہ شمس مکے میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب پہ اس کا نمبر 26 ہے اور موجودہ ترتیب سے اس کا نمبر 91 ہے۔ اس سورہ کو سورہ ناقہ اور سورہ صالح بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اس سورہ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت میں مداومت کرے گا تو دو جہاں میں وہ جہاں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے گا، اس کے حافظے کو بڑھائے گا اور لوگوں میں اسے مقبولیت عطا کرے گا۔ واضح ہے کہ سورہ شمس میں جتنی بھی قسمیں کھائی گئی ہیں، اتنی قسمیں کسی اور سورہ میں نہیں کھائی گئی ہیں۔ اس سورہ میں 9 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 سورج، نمبر 2 سورج کی روشنی، نمبر 3 چاند، نمبر 4 دن، نمبر 5 رات، نمبر 6 آسمان، نمبر 7 زمین، نمبر 8 نفس انسانی اور نمبر 9 خداوند عالم کی ذات۔ ان تمام قسموں کا جواب 2 آیات میں ہے، یعنی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک مشہور مفسر قرآن ان قسموں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی قسموں پر غور کر کے بتاؤ، کیا تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا؟ آسمان و زمین، سورج، چاند اور ان کے عجائبات پر مبنی جہان کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں؟ پھر خود یوں جواب دیتے ہیں کہ یہ ساری قسمیں صرف یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام و نامراد رہا۔ مقصود یہ ہے کہ ہستی کے ان جہانوں کو عبث پیدا نہیں کیا گیا۔ سورج جو روشنی بکھیرتا ہے اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور زمین کے وسیع و عریض فرش کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ ان سب کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی انسانیت کو کمال ملے۔ اگر انسان نہ ہو تو ساری کائنات بے مقصد ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے تو وہ سعادت مند بن جاتا ہے، ورنہ اس کا وجود دونوں جہانوں میں جہالت کی تاریکی میں ڈوب سکتا ہے۔ سورہ شمس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پہلے 8 آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کروں گا، اس کے بعد اس کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو ان آیات میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی جو لکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ ترجمہ یہ ہے، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی مدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ والشمس یعنی قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی، والقمر اور چاند کی قسم، اذا جب تلاہا اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اور دن کی قسم، یغشاہا جب اسے چھپا لے، جلاہا روشن کرے، واللیل اور رات کی قسم،
وما بناہا اور اس کی جس نے اسے بنایا، والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کی قسم جس نے اسے بچھایا، والسماء اور آسمان کی قسم، وما سواہا اور اس کی جس نے اسے برابر کیا، فالہمہا پس اس نے اسے الہام کیا، فجورہا اس کے فسق و فجور کا، وتقواہا اور اس سے بچنے کی، ونفس اور جان کی قسم۔ گویا اس طرح ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قسم ہے اس سورج اور اس روشنی کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کرے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ سب سے پہلی قسم سورج کی ہے، جو مظاہر قدرت میں سے ایک اہم مظہر ہے۔ ہم روز سورج کو دیکھتے، حرارت اور روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی کے گرد ہمارا نظام گھومتا ہے، موسم کا بدلنا، دن رات کا آنا جانا، اور ہماری زمین کا اسی کے گرد گھومنا زمین اور اس کی باسیوں کی زندگی اور ان کی بقا کا باعث ہے۔ لیکن ہم اس عظیم مظہر کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے کچھ سوچا کہ سورج کتنے لاکھوں کروڑوں اور اربوں سالوں سے اسی طرح طلوع و غروب ہوتا ہے اور مسلسل حرارت اور روشنی فراہم کرتا ہے، لیکن قدرت نے اس عظیم مظہر میں کتنا ایندھن رکھا ہے جو اتنے سالوں سے جلنے کے باوجود ختم نہیں ہوتا؟ کیا اس میں نیا ایندھن آ جاتا ہے، یا یہ سورج اپنے ایندھن کو خود وجود میں لاتا ہے؟ پس پروردگار نے اپنی قدرت کے اس عظیم مظہر کی قسم کھائی، اور ساتھ ہی اس سے حاصل ہونے والی روشنی کی قسم کھائی، کیونکہ روشنی زمین پر بسنے والے جانداروں کے لیے سرچشمہ حیات ہے، اور زمین پر زندگی سورج کی روشنی کی مرہون منت ہے۔ اور چاند کی قسم کھائی جب وہ آفتاب کے پیچھے آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سورج کے بعد چاند طلوع ہو جائے، اور یہ مہینے کے مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کے بارے میں ایک لطیف تعبیر بھی پائی جاتی ہے، اسی تفسیر صافی میں بحار الانوار اور تفسیر قمی کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب صافی اور تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شمس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کے دین کو واضح کیا، اور قمر سے مراد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم سے مالا مال کر دیا۔ اور رات سے مراد وہ ظلم کے قائدین ہیں جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر قبضہ کیا، اور جس جگہ کے حقدار آل رسول تھے وہاں خود بیٹھ گئے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو ظلم و جور سے ڈھانپ لیا۔ اللہ نے اسی کی حکایت کی ہے کہ واللیل اذا یغشاہا، سائل نے کہا، میں نے سوال کیا والنہار اذا جلاہا سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت میں آنے والے ائمہ کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ سائل کو جواب سے مطمئن کر دیتے ہیں اور واضح جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حکایت کی ہے اور فرمایا والنہار اذا جلاہا۔ یہ تفسیر صافی کی جلد 7 صفحہ 499 پر لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی مرحوم نے کیا ہے۔ اور دن کی قسم کھائی اللہ نے جب وہ آفتاب کو روشن کرے، اور رات کی جب وہ اسے چھپائے۔ چوتھی قسم میں دن کی قسم کھائی اللہ نے جب وہ زمین کو روشن کرے، یعنی جلا، روشن اور واضح کرنے کے معنوں میں ہے، یعنی اس آسمانی مخلوق کی قسم جس کی نوع بشر اور تمام زندہ موجودات کی زندگی میں حد سے زیادہ تاثیر ہے، کیونکہ دن حرکت و جنبش اور حیات کا مظہر ہے، اور زندگی کی تمام کوششیں عام طور پر دن کی روشنی میں ہوتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے جعلنا النہار معاشا۔ یہاں تذکرہ انسانی معاش کا ہے، اب چاہے اس کا تعلق اس کی دنیا سے ہو یا اس کی آخرت کے لیے ہو۔ بعد میں ارشاد ہوا رات کی قسم جب وہ زمین کو ڈھانپ لے واللیل اذا یغشاہا۔
رات اپنے تمام آثار و برکات کے ساتھ سورج کی حرارت و تپش میں توازن پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف تمام موجودات کو جو زندگی کی نعمت سے بہرہ مند ہے آرام و سکون اور راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا اور ہر وقت روشن دن ہوتا، سورج کا راج ہوتا، تو موجودات کو آرام و سکون کا موقع نصیب نہ ہوتا اور دن کی روشنی میں صرف ہونے والی توانائی کا دوبارہ بحال ہونا ممکن نہ ہوتا۔ پھر آسمان کی قسم کھائی اور اس کی جس نے اسے بنایا، زمین اور اس کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ خداوند عالم جس چیز کی بھی قسم کھاتا ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، اور خدا ان قسموں کے ذریعے ان عظیم اشیاء کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ بندے اس پر غور و فکر کریں۔ مذکورہ بلا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور اس کے بنانے والے یعنی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں 6 مقامات پر آسمان کی قسم کھائی گئی ہے: سورہ ذاریات، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ شمس، سورہ طور، سورہ طارق کی آیت نمبر 11 میں۔ آئیے ان قسموں کو سمجھنے سے پہلے صرف لفظ آسمان یعنی سما پر توجہ دیں اور غور و فکر کریں۔ اپنے افکار کو عالم کی وسیع اور لامتناہی فضا میں لے جائیں، جہاں ایک انتہائی وسیع، خوبصورت اور پر اسرار دنیا کا مشاہدہ کریں، اور عالم، قادر اور مدبر پروردگار کی نشانیوں پر غور کریں۔ قرآن نے ہمیں آسمانوں کے متعلق کی دعوت دی ہے، اور وہ دعوت بھی کئی طریقوں اور کئی ناموں سے دی ہے۔ آئیے اس غور و فکر کے ساتھ آسمان کی قسم کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ متعدد تفاسیر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مفسروں کا اتفاق ہے کہ السما سے مراد آسمان ہی ہے۔ سورہ مومنین کی آیت 17 میں ارشاد ہوا: لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ آسمانی راستوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے ستاروں کے مدار مراد ہیں، کیونکہ ہر ایک ستارہ اپنے مدار میں مصروف حرکت ہے۔ کیونکہ راستے کو آسمان سے نسبت دی گئی ہے، اسی لیے انسانی ذہن ستاروں کی حرکت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آسمان اور ستارے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، خصوصی طور پر اگر حرکت اور سعی کے الفاظ گفتگو میں شامل ہوں۔ ستاروں اور ان کے مدار کی بات آ گئی جن کا تعلق آسمان سے ہے، ذرا سی وضاحت کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کے لیے زمین کو پسند فرمایا، اور یہ زمین ایک وقت معین تک کے لیے ان کا مسکن قرار دی گئی، اور ہماری زمین اپنے نظام شمسی کے سہارے آسمان کے ان مداروں میں سے ایک مدار میں محو سفر ہے، اور زمین کا یہ نظام شمسی ایک کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے میں موجود ہے، اور اس کہکشاں میں ہمارے سوار یعنی سسٹم کے علاوہ نامعلوم لاکھوں یا کروڑوں نظام شمسی موجود ہیں، جن میں کتنی زمین، سورج اور کتنے ستارے موجود ہیں خدا ہی جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس وسیع آسمان کائنات میں ملکی وے نامی کہکشاں کے علاوہ اور بھی لاکھوں اور کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک کا اپنا نظام شمسی ہے، بلکہ ہر ایک کے اندر کتنے ہی سارے نظام شمسی ہیں جن کی تعداد خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے چند ایک کہکشاؤں کو موجودہ ترقی یافتہ دور میں دریافت کیا گیا ہے۔ کائنات اور آسمانوں کی اس وسعت کے باوجود رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم کائنات کو وسعت دینے والے ہیں، اور وسعت دینے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر کے معنی یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ اللہ اس سے بہت بلند اور بڑھ کر ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے۔ آسمان کی قسم کے بعد اس ذات اقدس کی قسم کھائی جس نے یہ سارا کارخانہ اور کائنات بنائی، کہ مخلوقات کی عظمت کو سمجھ کر اس کی عظمت کو پہچانے، اور اگر غور کریں تو ہم اس کی مخلوقات کی عظمت اور وسعت کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ پھر ارشاد ہوا والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو بچھایا۔ اسی زمین کی قسم کھائی گئی ہے جس کو ہمارے لیے بچھونا قرار دے کر ایک وقت معین تک کے لیے ہمیں یہاں رکھا گیا، اور اسی زمین سے آسمان کی مدد کے ساتھ ساتھ قسم کی نعمتوں کو رب العالمین نے انسان کے لیے فراہم کیا،
اور یہاں پر اتنی ساری نعمتوں کو انسان کی دسترس میں دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں کی انسان نے ایسی بے قدری اور ناشکری کی کہ اس حلیم پروردگار کو بھی کہنا پڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم میں سے ہر ایک نے اس کا جواب دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا جواب دینا ہے۔ طحاہا، تحو کے مادے سے پھیلانے اور بچھانے کے معنوں میں آیا ہے۔ پہلے تو زمین پانی کے اندر تھی، آہستہ آہستہ پانی زمین کے گڑھوں میں قرار پایا اور خشکیوں نے سر نکال لیا اور زمین پھیلتی گئی، اور جس دن خشکی کی ابتدا ہوئی اسے دحو الارض کا نام دیا گیا، اور یوم دحو الارض 25 ذی قعدہ ہے۔ زمین میں خداوند عالم نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ اس میں جو بھی دانہ یا بیج بوئیں گے، یہ پانی کے ساتھ مل کر اس دانے یا بیج کو تمام ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ تمام پھول، اناج، درخت، پودے اپنی بقا کے لیے زمین سے ہی اپنی ضرورت حاصل کرتے ہیں اور تولید نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گندم کا بیج زمین میں بوئیں تو زمین اسے چاول کی ضروریات پیش کرے، بلکہ وہی لوازمات اس کے حوالے کرے گی جو گندم کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اسے معتدل بنایا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے نفس انسانی کی قسم کھائی اور ساتھ ہی اس ہستی کی قسم کھائی جس نے اسے تسویہ اور اعتدال عطا کیا، اور خداوند عالم نے نفس انسانی کی قسم صرف اسی ایک مقام پر کھائی ہے۔ ایک مفسر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کی قسم کھائی ہے اور اس کے ساتھ اپنی ذات کی قسم کھائی کہ ہم نے اس کا تسویہ کیا، اسے ظاہری باطنی قوتیں اور استعداد دے کر ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں مقرر کیں اور جسم و اعضاء کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے ان سے استفادہ کریں۔ جب مٹی کا پتلا مکمل ہوا، اللہ نے پتلا بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم علیہ السلام کا پتلا مکمل اور متوازن ہوا تو اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور روح کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اور اس روح کے آنے سے انسان آدم بن کر مسجود ملائک قرار پاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حکم الہی سے انکار اور اظہار تکبر ہر کسی کو مردود اور راندہ درگاہ قرار دیتا ہے، چاہے اس کا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور اس کی حیثیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اسے فسق و فجور اور تقوی کا الہام کیا۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو پہلے فسق و فجور کا الہام کیا اور پھر اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ جیسا کہ بیان ہوا، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرے روح۔ انسان کا جسم مٹی سے پہلے بنا، جس میں متضاد عناصر ہونے کی وجہ سے ان کی خاصیت انسانی جسم میں موجود تھی، اور فطری طور پر انسانی جسم میں اجتماع ضدین اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کسی زمین کے پاس سے گزریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر جھاڑیاں، کانٹے اور ایسے پودے نظر آئیں گے جو انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں، لیکن اگر انسان اس زمین کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے تو اس میں وقت اور طاقت صرف کر کے اسے اپنی زراعت یا پھلدار درختوں کے لیے کھیتی اور خوبصورت باغ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ارادہ و اختیار، صبر و استقامت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفس اپنے مختلف حالات کی وجہ سے مختلف قسموں میں
جانی اور پہچانی جاتی ہے، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ برائی پر اور بھاگنے والی مگر جن پر پروردگار رحم فرمائے۔ نفس لوامہ جسے آپ ضمیر و وجدان بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی نافرمانی اور خلاف ورزی کے موقع پر انسان کو ملامت کرتی ہے، جس کے لیے عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔ ایسی صورت میں اس انسان سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے جو خدا کو مطلوب ہے، یعنی یہ نفس خدا سے راضی ہے اور خدا اس سے راضی ہے۔ کلمہ طیبہ جو اسلام کا شعار ہے، لا الہ الا اللہ، میں بھی یہی فلسفہ پوشیدہ ہے کہ پہلے جھوٹے معبودوں کی نفی کرو تاکہ معنوی پاکیزگی حاصل ہو سکے اور معبود حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم کر سکو۔ انسان اپنی خداجوئی کی فطرت کی بنا پر کبھی غلطی بھی کر جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچتی ہے کہ کبھی وڈیرے اور کبھی چودھری، کبھی سورج، چاند، ستارے وغیرہ کو معبود سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح احکام شرعی میں بھی سب سے پہلے نجاسات سے آگاہی دے کر پھر ان سے پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبادت کی ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے۔ فسق و فجور کے الہام کے بعد تقوی، یعنی اسی فسق و فجور سے بچنے کی سمجھ عطا کی، جیسے کہ سورہ دہر میں ارشاد ہوا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار کی بات ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے یا کفران نعمت کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دونوں گھاٹیوں کی ہدایت کر دی ہے، انسان کو اختیار دیا ہے اور ہدایت کے سارے وسائل فراہم کر دیے ہیں۔ تفسیر نمونہ کا ایک اقتباس یہاں نقل کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں فَأَلْہَمَہَا الہام کے مادے سے ہے۔ اس کے اصل معنی تو کسی چیز کے پینے یا نگلنے کے ہیں۔ نیز پروردگار کی طرف سے انسان کی روح میں کسی مطالب کے القاء کرنے کے معنی میں آیا ہے، گویا انسان کی روح اس مطلب کو اس کے سارے وجود کے ساتھ پی لیتی ہے، اور کبھی کبھی لفظ الہام وحی کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ الہام و وحی میں یہ فرق ہے کہ وہ شخص جسے الہام ہوتا ہے یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ مطلب اسے کہاں سے حاصل ہو، جبکہ وحی ہونے کے وقت وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اسے کہاں سے اور کس ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ فجور کا لفظ فجر کے مادے سے ہے، جس کے معنی وسیع شگاف کے ہیں، چونکہ صبح کی سفیدی رات کے پردے کو چاک کر دیتی ہے، لہذا اسے فجر کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر بھی چونکہ انسان گناہوں کا ارتکاب کر کے دیانت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، لہذا اس پر فجور کا اطلاق ہوا ہے۔ اور تقویٰ سے مراد جو وقایا کے مادے سے ہے اور نگہداری کے معنی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو قباحتوں، برائیوں، آلودگیوں اور گناہوں سے دور رکھے۔ یہ تفسیر نمونہ کی جلد 15 میں صفحہ 280 پر لکھا ہے۔ اب سورہ شمس کی آیات 9 سے 15 تک یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی۔ جب ان کا سب سے زیادہ شقی اٹھا تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی سرابی کا خیال رکھو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور اس سے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔
ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں: قد یقیناً، افلاح فلاح پائی، من جس نے، زکاہا اسے پاک کیا، وقد اور یقیناً، خوابہ نامراد ہوا، من دساہا جس نے اسے آلودہ کیا، کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، بتغواہا بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذم بعثا ابھرا، اشقاہا بدبخت ترین، فقالا پس کہا، لہم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا اس کی سیرابی کا خیال رکھو، فکذبوہ پس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فعقروہا اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فدمدما پس عذاب نازل کیا، علیہم ان پر، ربہم ان کے پروردگار نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا زمین کے برابر کر دیا، ولا اور نہیں ہے، یخافو کوئی خوف، عقباہا اس عذاب کے انجام کی، اس عذاب کے انجام کا۔ یہ جو کہا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی یقیناً اس نے ہمہ پہلو اور دائمی کامیابی حاصل کی جس نے اس کو یعنی نفس کو پاک رکھا، اور یقیناً وہ نامراد ہوا اور محروم ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا۔ یہ جملہ دراصل ان قسموں کے لیے جواب قسم ہے، یعنی روشنی پھیلانے والے سورج سے لے کر ٹھنڈی روشنی دینے والے چاند تک، پھر شمس و قمر کی گردش سے روز و شب کی تخلیق، بلند آسمانوں اور اس کی قوت سے زندہ سے لے کر زمین اور اس کی قوت دافعہ تک خدا نے قسم کھائی ہیں۔ پھر شمس و قمر، لیل و نہار سے برتر چیز کی قسم کھائی، اس کے تصویے و تعدیل اور الہام کا ذکر کیا، تاکہ الہام کے نور کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نفسانی قیود اور خواہشات سے آزاد کر دے اور نور و حیات کی دنیا میں اپنی جگہ خود بنا لے اور نتیجے میں ایسی کامیابی حاصل کرے جو ہمہ پہلو اور دائمی ہو۔ قد افلح یعنی یقیناً اس نے فلاح پائی۔ عام طور پر ہر فلاح کے اردو میں معنی میں اشتباہ پایا جاتا ہے، یعنی اذان کے جملے حی علی الفلاح کا ترجمہ آؤ نجات کی طرف لکھا جاتا ہے، جبکہ نجات سے مراد یہ کہ آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس سے خلاصی پائے، جبکہ فلاح سے مراد ایسی کامیابی ہے جو ہمہ پہلو ہے اور دائمی ہے۔ من زکاہا تزکیہ کے نفس، تزکیہ کے معنی جیسا کہ راغب نے بیان کیا ہے رشد و نمو کے معنی میں ہے، اور زکوٰۃ بھی اصل میں نشو و نما اور رشد کے معنوں میں ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ طہارت اور پاکیزگی کے معنوں میں آیا ہے، شاید اس کی مناسبت یہ ہوگی کہ آلودگیوں سے پاک کرنا رشد و نمو کا سبب ہوتا ہے۔ اس آیت میں دونوں معنی جمع ہونے کا امکان بھی ہے۔ حقیقت میں انسانی زندگی کا اصل مسئلہ یہی ہے، اگر تزکیہ و تربیت ہو تو سعادت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، ورنہ شقاوت و بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر فرض سے گزر کر افراد ایسے ہوں جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکیں تو پھر پورا معاشرہ بدبختی اور شقاوت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعد والی آیت میں ایک ایسے ہی معاشرے کا ذکر کر کے انسان کو متنبہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کذبت سمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی، اذ انبعث اشقاہا جب ان کا سب سے بڑا شقی اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو، فکذبوہ فعقروہا، پھر اس نے پیغمبر کو جھٹلایا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب اس پر عذاب ڈھایا،
فسواہا ولا یخاف عقباہا، سب کو زمین کے برابر کر دیا اور اسے عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ شیعہ و سنی بزرگ علماء کی ایک جماعت نے جسے ثعلبی، واحدی، ابن مردوے، خطیب بغدادی، موصلی اور احمد بن حنبل نے اپنی اسناد کے ساتھ عمار یاسر، جابر بن سمرہ اور عثمان بن سببی کی وساطت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، پہلے والے لوگوں میں سے بدبخت ترین وہ شخص تھا جس نے ناقہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور بعد والے لوگوں میں سے بدبخت ترین آدمی تیرا قاتل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو اس کو اسی سے رنگین کرے گا، یعنی تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کرے گا۔ حقیقت میں ناقہ صالح کی کوچیں کاٹنے والا قدار بن یوسف اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے درمیان ایک شباہت موجود تھی۔ دونوں میں سے کسی کو بھی ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ نور حق کو خاموش کریں، اور جس طرح ناقہ صالح کے ماجرے کے بعد اس طاغی اور سرکش قوم کو عذاب الہی نے گھیر لیا، اسی طرح مسلمان بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد ظالم اور جابر بن امیہ کی حکومت کے زیر تسلط دردناک عذابوں کے شاہد ہوئے۔ یہ تفسیر نمونہ کے جلد 15 صفحہ 291 پر لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، اس کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔